Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to the program. ایک بہت بڑی اور امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے اس حوالے سے کہ آج جو ہے وہ 7 اکتوبر ہے اور جو الیکشن 18 نومبر کو ہونے ہیں وہاں جو لوگ مجبوراً نہیں جا سکتے وہ آج سے اپنا ووٹ پوسٹ کے تھرو کاسٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ اپڈیٹ ان کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ بعد میں پچھتا نہ سکیں، لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ جو لوگ 18 نومبر کو ووٹ دیں گے ان کو بھی اس چیز سے آگاہ ہونا لازمی ہے کہ صحیح معنوں میں ریجن اور کمیون کے ووٹ کو سمجھیں، جس کی وجہ سے آج ہم مارے کھا رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس پروگرام کے بعد۔ پہلے میں ذکر کروں گا براؤنبی کمیون اور ریجن میں ایز اے اسپیس کینڈیڈیٹ جناب عرفان گیلانی صاحب، جن کا تعلق ریڈیکل وینسٹرا بی کی لسٹ میں ہے۔ ان کے بہاف پر ایک الیکشن میٹنگ ارینج کی گئی جس میں مختلف شہروں سے لوگ جو ہے آئے، انہوں نے شرکت کی۔ وینیو تھا کھلچوا ہاؤس کھیلن، جو کیپیسٹی کے لحاظ سے 300 لوگوں پر مشتمل تھا، جو کہ فل ہاؤس کی شکل اختیار کر چکا تھا اور لوگ باہر تک کھڑے تھے۔ I could feel the heat, the vibes and the spirit of the candidate، جو سادگی کے لحاظ سے تو ایک زندہ مثال ہیں، لیکن اگر ان کا ناپ تول ان کی ایجوکیشنل اور سوشل اینڈ کلچرل بیس سمیت لیڈرشپ ان پریکٹیکل ٹرم میں اسٹریٹجک ویلیوز کی ریسرچ کو کنسیڈر کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ حاوی ہے۔ لوگ لٹرلی ان سے بہت امپریسڈ ہو رہے تھے، کاز اٹ از کوائٹ ریئر دیٹ اے کینڈیڈیٹ قابل ہو کر بھی وہ عوام کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ کو بالکل ووٹ نہ دیں اگر مجھے آپ اس قابل نہیں سمجھتے۔ ابھی آپ کچھ دیر بعد ان کی تقریر بھی جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکیں گے، لیکن اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایز اے اسپیس کینڈیڈیٹ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیول سیٹڈ ہونا سونے پر سہاگا ہے۔ ایسا موقع ہم کو شاید 16 برس بعد مل رہا ہے، سو پلیز جسٹ گریب اٹ۔ کمیون اور ریجن کو ڈیفائن کرنا اور ڈیول سیٹڈ کا ایڈوانٹیج جاننا ہماری عوام کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ کمیون اور ریجن میں فرق تو ضرور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا کہ بتایا جاتا ہے۔ ایکچولی ہم نے اس کے جو پورے میکانزم کو اس کا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں اطراف سے جو ہے کمیٹیز بنائی جاتی ہیں، پھر ان میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ڈسکس ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کا آپس میں ٹکراؤ ہونا اور رستے میں ان کی حیثیت کا تبدیل ہو جانا، کیونکہ یہ سارا ڈپینڈ ہوتا ہے اختیارات کے اوپر۔ بعض معاملوں میں تو ریجن کو اختیارات کمیون کے اختیارات کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ کو نہیں، کیونکہ کچھ معاملات جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ اور ڈیسینٹرلائز اور امپلیمنٹ کمیون سے ہونا ہوتا ہے، اور اگر سیم کینڈیڈیٹ دونوں جگہوں پر ہو تو اس کی محنت اس لیے ضائع نہیں ہوتی کیونکہ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک کے فیصلوں کی نگرانی کرتا ہوا آتا ہے اور اپنی ذمہ داری سے اور ان عہد و پیمان کو وہ پورا کر سکے گا جس کا اس کو مینڈیٹ ملا تھا۔ پھر بیوروکریٹیکلی، قانونی اور سیاسی کوئی بھی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی، اور اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ دا سیم کینڈیڈیٹ اس کا دونوں سیٹوں کے اوپر براجمان ہونا ول بی دا چینجنگ پوائنٹ، اور اس کو کسی لحاظ سے کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ کسی کیلکولیشن سے ان کو اندر لائیں، کیونکہ ان کا اندر آنا ان سے زیادہ ہمارے لیے یہ بڑے معنی رکھتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ الیکشنز جو ہوتے ہیں جو ہر 4 سال بعد ہوتے ہیں، یا فالکیٹنگ کے الیکشنز جو ہیں وہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال 4 سال اس کی بھی میعاد ہوتی ہے میکسیمم، تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے لوگوں کو بھیجیں بھی، بات بھی کریں، بات پہنچائیں بھی، لیکن بات تو وہ پہنچے گی نا جس کو ہم بھیجیں گے اور جس کو بات جس حساب سے کرنی آئے گی۔ اگر کرسی بھرنے کے لیے ہم بندے کو بھیج رہے ہیں اور پھر یہ کہنے کے لیے کہ جی ہمارا بندہ اندر پہنچ گیا، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں۔
خدارہ میں یہ بار بار بات کر چکا ہوں، اگر میں کسی میرٹ پہ پورا نہیں اترتا، اگر میرا اخلاق و کردار اور ویژن اور میرا کام جو ہے اس لائق نہیں ہے، تو براہ مہربانی مجھے ووٹ نہ دیجیے گا. یہ کل کو آپ کو قیامت کے دن جو ہے بہت بڑا اس کا سامنا کرنا پڑے گا جواب دینے کا. آپ مجھے ووٹ نہ دیجیے گا. ووٹ اس کو دیں جس کو آپ واقعی قابل سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ ہال میں 98% کا پاکستان سے ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے، ہماری تاریخ بھی ہے، اس کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، لیکن ہمارا مستقبل ڈنمارک ہے. تو جو ہمارا مستقبل ہے نا، اور جہاں پہ آپ نے خود یہ چوز کیا ہے کہ آپ کی نسل پروان چڑھے رہے، وہاں توجہ دیں کہ یہاں کے مسائل کس طرح ہوں گے. ہمیں پاکستان کی سیاست کی الف بے تے سے سب آتی ہے، محلے تک کے جو ہے نا کینڈیڈیٹس کا ہمیں پتا ہوتا ہے. وہاں پہ ہم ہر بات ہر محفل میں یہ ہوتی ہے جی بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس سے بڑے حالات کبھی بھی نہیں تھے. میں تو جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے پاکستان کے، اس سے بڑے حالات کبھی بھی نہیں تھے. حقیقت بھی ہے اس میں، لیکن آپ کو یہاں کے حالات کا پتہ بھی ہے. میں لوگ کیمپین ٹریل میں گیا ہوں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو پارٹیوں کا نہیں پتا، ان کو پارٹیوں کے منشور کا نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سی پارٹی آپ کے خلاف ہے اور کون سی پارٹی آپ کے حق میں ہے. 3 دن پہلے 3-4 دن پہلے میرا خیال ہے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، پارلیمنٹ میں دوبارہ ایک بات ہوئی ہے. وہ لاسٹ پوائنٹ سیئرسن نے جو ہے وہ ایک بل پیش کیا تھا، اس نے کیا تھا یا بہرحال یہ دائیں بازو کی جماعتوں نے پیش کیا تھا، تو اس کے اندر اس کا بھی تبصرہ تھا. تو اس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی، جس اسکول میں 30% جو ہے وہ غیر ملکی بچے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ڈینش اسکول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یہ بل یہ تھا کہ جی جو یہاں پہ عارضی طور پہ جن کو ملی ہوئی ہے چھول دخل کی جو ویزے ملے ہوئے ہیں، جن کو ان کو یہاں پہ کرمینیلا کو اور ان کو جو ہے یہاں سے ملک بدل کر دیا، جو بل پاس نہیں ہوا. بھئی سوال یہ ہے کہ 30% اگر کسی اسکول میں غیر ملکی بچے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہاں کی پومیستا مایا سشیل مکھتسل کی، اس نے چند دن پہلے، ہفتہ 2 ہفتے پہلے، 10 دن پہلے جو ہے اس کا ایک آرٹیکل آیا تھا. اس میں ہمارے جو نیپالی اور بنگالی بھائی ہیں ان کو یہ اصطلاح استعمال کی تھی کہ فیری ٹامس فلپٹنگ. بھئی کون فیری ٹامس فلپٹنگ نہیں ہوتا؟ جو ڈینش یہاں سے اچھی نوکری کے لیے امریکہ جاتا ہے یا سنگاپور جاتا ہے یا دبئی جا رہا ہے، وہ فیری ٹامس فلپٹنگ نہیں ہے. وہ آئے ہیں ایک پروسیس کے تحت آئے ہیں، ویزا لے کے آئے ہیں، لیگل فارمیلٹیز کو پوری کر کے آئے ہیں. آپ کو اس سے بھی پرابلم ہے. پھر آپ ان کے کلچر کی بات کریں، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں سب سانجھے ہیں. آپ ان کے کلچر کی بات کریں تو نیپالیوں کے لیے وہ کلچرل پرابلم ہے، لیکن ہمارے انڈین بھائی جو ہے کلچرل پرابلم نہیں ہے. ابھی ان کے کلچر میں کیا فرق ہے؟ میں مسلمانوں کو سائڈ پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. یہ ایک ڈیپ روٹڈ بگٹری ہے جو اب ڈسکریمنیٹری لاز کی شکل میں آ رہی ہے. اس کے اوپر نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا، اس کے اوپر عملاً کام کرنے سے کام چلے گا. تو اس چیز کا خلاصہ لحاظ کیجئے گا ووٹ ڈالتے ہوئے، جس کو بھی آپ مناسب سمجھیں اس کو ووٹ ڈالیں. لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی پارٹی کون سی ہے، اس پارٹی کا منشور کون سا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک پارٹی جس کا منشور کچھ اور ہو، اس کا کینڈیڈیٹ اس کے برعکس پہ کام کر رہا ہو. تو 100% تو کسی پارٹی سے آپ اتفاق نہیں کر سکتے. لیکن اس وقت تو میرے خیال میں آپ سب کو اندازہ ہے ہماری ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے نا. تو کم از کم اس چیز کو تو پہلے طے کریں نا کہ جو پارٹی آپ کی ایگزسٹنس کو مانتی ہے، جو سمجھتی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، آپ سب سے پہلے تو ان پارٹیوں کا تعین کریں، اس کے بعد ان میں کینڈیڈیٹس کا تعین کریں. میں نے کوئی لاجیکل بات کی ہے؟ تو یہ اس چیز کی ضرورت ہے. ہم جو یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، میں نے جو بات کی، ہر مسلک سے، نقطۂ نظر سے اس میں بہت برکت ہے. بھئی ہمیں ایک ہی برادری سمجھا جاتا ہے، یہ معاشرہ ہمیں ایک ہی برادری سمجھ رہا ہے. وہ 2 برادریاں نہیں سمجھ رہا، 3 برادریاں نہیں سمجھ رہا، کوئی مسلک میں تسلیم نہیں کر رہا، وہ گڈ اور بیڈ میں بھی نہیں کر رہا، انٹیگریٹڈ اور اسیمیلیٹڈ میں بھی نہیں کر رہا. وہ ہمیں ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے. اور عملاً کام بجٹ کے اعتبار سے بھی تقریباً 75% جو سارے ٹیکس دیتے ہیں نا، وہ ریجن اور کمونوں کے ذریعے آتا ہے، وہ ادھر خرچ ہوتا ہے. جو قوانین بنتے ہیں
وہ قوانین بنتے ہیں, ان کی عملاً انٹرپریٹیشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے کمون میں ہونی ہوتی ہے, اور بعض اوقات کمون بھی رد عمل ظاہر کرتی ہے کہ نہیں جی ہمیں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اس کی بہت اہمیت کی بات ہے, اور اس کے ساتھ میں آپ کا مزید وقت نہیں لیتا, میرا خیال ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا. آپ جو ہے اس چیز کا احساس اور شعور رکھتے ہوئے اس دفعہ ووٹ دیجیے. یہ بہت کلیدی مرحلہ ہے, ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ آوازیں جو ہے نا کہ غائسین, یہ ایسے ہی نہیں لگ رہی. اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ نہیں جی کوئی فائدہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور پالیٹکس میں انگیج ہو کے کچھ نہیں ہوگا, تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ واقعی پھک ہو فرق نہ غائسین. اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ بےزتی کے ساتھ بغیر وقار کے کوئی دھکے مار کے آپ کو نکالے, تو یہی بہتر ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کا احساس کریں کہ یا تو ہم نے یہاں پہ رہنا ہے تو طارق بن زیاد کی طرح جو ہے نا ہم بھی اپنی کشتیاں جلائیں اور پھر یہیں کے ہو کے رہیں. اور جس طرح اندلس میں مسلمانوں نے ایک تاریخ رقم کی جس کے ذریعے ان کی بھی نشت ثانیہ ہوئی, تو یا تو وہ ہم یہ کردار ادا کرنا چاہیں اور یہ کردار ادا کریں, اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو یہ mit Bußgeber پھک ہو فرق غائسین. تو میں ایک شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں, اور اس سے شاید آپ کو میری کچھ سوچ کا بھی اندازہ ہو جائے گا, اور میری دعا بھی یہی ہے کہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. بہت بہت شکریہ. تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اس کے بعد انہوں نے جو بھی کہا یہ مجھے پہلے ہی امپریس کر چکے تھے اپنی ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. اچھا, عرفان بھائی کی پرسنالٹی بہت خوبصورت ہے. ان سے جب بھی بیٹھے بات کی تو ایسا لگا کہ ہم کسی ادبی محفل میں کسی انٹلیکچوئل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جو ان کی گرپ ہے ریلیجن, ہسٹری, کلچر کو لے کے, سیاست میں نے آج تک اپنی 37-38 ایئرس کی زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے. تو میرے خیال میں اور جو کور ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ان کی گرپ ہے, اور یہ بات ڈسکشن صرف پرابلمس کو نہیں بلکہ جو ان کی پریکٹیکل اپروچ ہے کہ وہ سولوشن تک ڈسکشن کو لے کے جاتے ہیں, تو بہت خوبصورتی ہے یہ ان کی. اور نوجوانوں کے بارے میں بڑا ویژن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان کی جرنی کے بارے میں آپ سب لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا, کیسے یونیورسٹی سے لے کے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز تک, اور اس کے بعد کینسر کے پیشنٹس کے لیے جو ان کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کے لیے محنت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ قابل دید ہے. جو میں کر چکا ہوں وہ الپشکول کمون میں کر چکا ہوں. باقی اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ قومی کمون میں وہی چینج لے کے آ سکتے ہیں, ایک اپنی آواز لے کے آ سکتے ہیں. جو میرے بھائی ہیں, بھائی عرفان, جو میں کافی بار ان سے بات ہوئی ہے, جب بھی میں ان سے بات کرتا ہوں تو میں انسپائر ہوتا ہوں, اس لیے کہ ان کے تھاٹس, ان کی جو یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے جو قومی کمون سے ہے وہ قابل تعریف ہے. آپ آج فیصلہ کریں گے, کرنا چاہیے کہ آپ چینج لے کے آنا چاہتے ہیں, جب ویسے ہم جا رہے ہیں ویسے ہی چلنا چاہتے ہیں. آج اس الیکشن میں آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ چینج لے کے آئیں گے, جب جیسے چل rहा ہے ویسے ہی جانے دیں گے. I skal bruge jeres stemme. Mange kvinder har hele livet og i mange generationer kæmpet for at få lov til at få indflydelse på samfundet. I skal vælge jeres rollemodeller, de unge, der sidder her, med omhu. I skal stemme på Irfan, fordi jeg kender ham. Han har alle de rigtige værdier. Han kæmper, han er en stille mand, og derfor når han nok længst. Vi har rigtig mange kandidater, vi har også rigtig mange pakistanske kandidater, rigtig mange af dem kender jeg. Irfan er den stærkeste kandidat, vi har. Han er den dygtigste og mest arbejdsomme kandidat, vi har. Så jeg vil opfordre alle til at bruge jeres netværk, sprede det ud, komme ud med budskabet og forvalte Irfan ind. Han vil gerne løfte sundhedssystemet,
Han vil gerne løfte de udfordringer på ældreområdet, på integrationsområdet, som har værdi for anden, tredje og fjerde generation i Danmark. Så tænk og brug jeres hoved, når I sætter stemmen, fordi I får først mulighed igen om 4 år. Så se at få valgt ham ind, se at få valgt Maha ind, når dedikeret ung pige, meget, meget flittig, meget, meget arbejdsom. Sørg for at få indflydelse, og især kvinderne. Kom ud, sig det til veninder, sig det til kvinder, sig det til jeres netværk. Få pigerne med. Og så brug brevstemmen. Vi åbner op nu for brevstemmerne. Kom i gang, så I ikke sidder den 18. og er ophængt af opvask eller tøj eller børn eller arbejde. Kom ud og få stemt din far. Tusind tak. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رضوان صدیقی ہے اور عرفان کے ساتھ میرا تعلق بہت سالوں سے ہے، اور اس لیے بھی مجھے زیادہ شوق ہے، میرے چھوٹے بھائی کا نام بھی عرفان ہے۔ کل ہی رات کو ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی اس سے، اور اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن کی۔ جو کام اس نے لنگ کینسر کے لیے کیا ہے نا، وہ ہم سے ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے۔ رات کو بات ہو رہی تھی، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب میں نے یہ بات کہی، اور جس طریقے سے اس نے فالو اپ کیا ہے، ورلڈ اتھارٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، ہر ایک جگہ پہ کیا ہے، ہر جگہ سے کانٹیکٹ کیا، یہ ایک موٹیویشن کی یہ ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ تو میں سوچ نہیں سکتا، میرے لیے سوچنا مشکل ہے کہ یہ جو اب اللہ کرے الیکشن جیتے اور اپنا جو آفس میں آئے، یہ کوئی ایسا کام کرے گا ہی نہیں جس میں کہ اس کی موٹیویشن ہو۔ ڈاکٹر ابو کمار میرا نام ہے۔ عرفان غانی صاحب سے میری ملاقات 25 سال سے ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا، صرف 2 منٹ لوں گا آپ سے، صرف یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو ووٹ ڈالیں۔ جو میں نے کنکلوژن کی ہے جہاں پہ بیٹھ کے سب کی تقاریر سن کے، یہ ہے کیا ان میں ڈیڈیکیشن ہے، نمبر 1، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا۔ نمبر 2، کیا ان میں ویژن ہے۔ نمبر 3، انٹیگریٹی کی ہے یا نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہے تو ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے، اگر نہیں تو ووٹ نہیں دینا۔ عرفان غانی صاحب، ڈیڈیکیشن آپ میں ہے، ویژن آپ پہ ہے، آپ کی انٹیگریٹی ہے، اس لیے میرا ووٹ آپ کے لیے ہے۔ باقی ایک چیز رہ گئی ہے، آپ سیالکوٹ سے تعلق ہے، کسی نے یہاں پہ اقبال کا شعر نہیں پڑھا۔ میں کہوں نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے، بہت شعر مشہور ہے، نہیں ہے نومید اقبال اپنی کشت ویراں سے، جی سوری، ذرا نم ہو دل مٹی بہت زرخیز ساتھی۔ واقعی اقبال کے شاعر اقبال کے شعر سے آئے ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں نے تعارف کروایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ ڈنمارک کے اندر جو ہے وہ اردو ادب کے لحاظ سے ایک مینارہ، ایک استعارہ، خوبصورت آواز، خوبصورت کلام جناب فواد کامل صاحب۔ جی السلام علیکم، اور میں فواد کرام، کچھ مجھے جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے بھائی کے لیے کہ غالب کا شعر ہے، تو غالب بڑے شاعر تھے اور یہ بڑا آدمی ہے، اور انشاءاللہ اور آپ لوگوں کے ووٹ سے اور بڑا آدمی بنے گا، اور یہ آپ کا آدمی ہے، یہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی جو تڑپ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، آپ کسی کو نہ سنیں، اپنی ضمیر کی آواز سنیں، اور یہ شعر دیکھیں کہ زندگی بس یہی ایک پیر ساتھ رہا، زندگی بھر ضمیر ساتھ رہا۔ ابو طالب کا شعر ہے، اور ان کے لیے شعر ہے غالب کا کہ بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا۔ اور آخر میں آن اے لائٹر نوٹ، یہ ہماری بہن ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی عورتوں کو ساتھ لاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں، یقین مانیے ہماری عورتیں ہمارے ساتھ آتے ہوئے شرمندہ ہوتی ہیں۔ ہر جگہ ٹھیک کر رہا